کہ کون سے کام اہم اور ضروری ہے جن کے بغیر گزارا نہیں، تو جو ضروری نہیں ہے ان کو طے کر دیں. آپ کا وقت منظم ہونا چاہیے، وقت میں برکت ہو جائے. آپ لسٹ بنائیں گے روز کہ آج میں نے اتنے کام کرنے ہیں تو آپ کام مکمل کر دیں. لیکن غیر ضروری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی تو جو فہرست لے کے آ جائیں گے آدھے کام رہ جائیں گے اور وقت ختم ہو جائے گا. میں تو یہ دوستوں کو یہ کہتا ہوں، یہ جو ہم فون کرتے ہیں کسی کو، اس میں بات تو 1.5-2 منٹ کی ہوتی ہے، باقی ہو سنا تو یہ ہو سنا نہیں، کیا ہمارا بات. وقت برباد کیا ہوا. تو اپنے وقت کو منظم کر لیں اور ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک سکنت کو منظم کرنا. اور ہمارا دین ہمیں وقت کی قدر دانی سکھاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے. ہمارا تو ضائع ہو گیا لیکن اسی وقت میں کسی اور نے بھر کر کے جو ہے وہ اپنا راستہ بنا لیا، اپنا جگہ بنا. آج اس امت مسلمہ نے بحیثیت امت اپنے وقت کو برباد کیا ہے، اور آج دوسری قوموں نے اپنے وقت کی قدردانی کے ذریعے سے آج اپنا مقام اس دور موجود ان حالات کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنا مقام بنا لیا، اور آج ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل گئے. اس لیے انہوں نے وقت کی قدردانی اور وقت کی قدردانی میرے اور آپ کے آپ کو مولا نے بتائی. تو وقت کی قدردانی جو ہے، وقت کو سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی گفتگو یا 40 منٹ کا کتاب ہوتا ہے. بعض وقت ہم اس کو منظم نہیں کر پاتے. کبھی لطیفہ آ گیا، کبھی 10 نعرے آ گئے درمیان میں، کبھی ہاتھ کھڑے کرو، کہیں ادھر والے بولو ادھر والے. میں کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے وقت کو منظم کروں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سیکھی. ایک تو یہ کہ الوقت سیف القاتل، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. ایک تو یہ بات میں نے بہت پتے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کر دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دو. وہ ہم پڑھتے تھے نا